اسٹارٹ آئے ہیں یہ مجاہد ہیں جنہوں نے مشکلات بھی سہی ہیں اور انشاءاللہ یہ مضبوط رہیں گے اور انشاءاللہ یہ مشکل دن انشاءاللہ جلد ختم. ایک تو یہ بتائیے گا علی محمد خان آپ کے پارٹی کے سینئر لیڈر ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے جاتے ہیں, اصل میں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک تو اس بات کا جواب دیجیے گا. دوسرا یہ سوال ہے کہ اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا اپوزیشن لیڈر, اب ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے نوٹیفیکیشن کے بعد ٹرین جو ہے وہ پٹری پر چڑھ گئی ہے اور اب جو ہے مذاکرات کی طرف بات جائے گی, اور آپ کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے لوگ واپس نکلے تھے اب وہ دوبارہ واپس جائیں گے. نہیں, اچکزئی صاحب نے تو کال دی ہے 8 فروری کی, اور یہ جو باقی ساری باتیں یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں. سارا ڈر ہے کہ 8 فروری کو پہلے لوگوں کو اریسٹ کر لو, اس قسم کی باتیں کرو کہ بات چیت شروع ہو رہی. بات چیت تو 2 سال ہو گئے ہیں, 2.5 سال سے عمران خان جیل میں ہیں. آپ ہمیں بتا دیں کون سی بات چیت ہے, ہمیں تو نہیں پتہ, نہیں تو ہم یہاں دھکے نہ کھا رہے ہوتے کورٹس کے. دوسری بات ٹک ٹاک کی, میرا تو خیال ہے بڑے زبردست ٹک ٹاک بنتے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ, اور آگے بھی ابھی اس کی بازو ٹوٹی نہیں ہے, دکھائیں یہ ٹک ٹاک ہے. میری بات سنیں, بڑے اچھے ٹک ٹاک بنتے ہیں, بڑی زبردست. وہاں تو 12 سال کے بچے بھی بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اب میڈیا والوں, میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ اس وقت ٹک ٹاک آپ لوگوں سے آگے نکلتے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں جی کہتے تنہائی میں پوچھتی ہوں, ایک سوال کا جواب دے دیں کہ عمران خان جیل میں ہیں کیوں, عمران خان قید میں کیوں ہیں. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ عمران خان قید میں کیوں ہے تو آپ کو پھر باقی جو سارا کچھ ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی چلنا ہے نا. اگر وہ ایک دفعہ قید میں اپنے بے گناہ انسان کو ڈال دیں 2.5 سال سے, تو اس کے ساتھ پھر آپ قید تنہائی بھی کر سکتے ہیں, پھر جو ان کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. پھر وہ سارا کچھ عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے. عمران خان کے لیے انہوں نے 26 پہلے ان کا ووٹ چوری کیا 8 فروری کو, 2 سال پہلے ان کو 8 فروری کو عمران خان کو 2/3 اکثریت ملی الیکشن میں. 9 فروری کو انہوں نے وہ ووٹ چوری کر لیا. اس چوری شدہ ووٹ سے انہوں نے ایک اسمبلی بٹھائی, 14 سیٹیں والی جماعت کو پتہ نہیں 100 کتنی انہوں نے سیٹیں پکڑائیں, پھر اس کو میجورٹی دی, حکومت دی. پھر ان سے انہوں نے کیا کروایا, 1 سال کے بعد الیکشن کے کوئی کیا میں 1.5 سال کے بعد یا سال کے بعد انہوں نے 26ویں ترمیم کروائی. عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے انہوں نے ساری جوڈیشری کو میں ایک قسم کا کلیپس کر دیا. پھر 27ویں ترمیم کروائی جس میں اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون سے اوپر ہیں, ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تھوڑے سے لوگوں نے اپنے لیے پہلے ترمیم کی آئین کے اندر. اب جب یہ ساری سیٹنگ ہو گئی ہے, یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان آج جیل میں کیوں ہیں. کیونکہ عمران خان لوگوں کی آواز ہے, یہ عمران خان کے پیچھے نہیں آ رہے. ان کو فکر یہ ہے کہ لوگوں کی آواز, جو عمران خان تھے, لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں, عمران خان آپ کے لیے بیٹھے ہیں جیل کے اندر, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کوئی آواز نہ اٹھاتا ہے عمران خان کے لیے یا آئین کے لیے یا رول آف لاء کے لیے, تو اس کے اوپر کیس بن جاتا ہے. اس کے اوپر 400 کیسز بنا دیں. عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ, آپ جو میڈیا والے بھی وہاں کہیں آتے ہیں اندر کھڑے ہو کے سنتے ہیں, عدالتیں تو کام ہی نہیں کر رہی ہیں. آپ کو یہاں پہ گواہی بھی جھوٹی مل جائے گی. ساروں کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ان بیچارے جو ASI جو لا کے یہاں بیچاروں کو سے یہ کرواتے ہیں. میں تو ایک دن جج صاحب کو کہا تھا, جج صاحب اصل میں سزا ان کو ملنی چاہیے جو ان سے یہ کام کروا رہے ہیں. آپ کا جو عمران خان کہتے ہیں نا اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں, پاکستان میں اخلاقیات آپ کے سامنے دفن ہو گئی ہیں, جہاں پہ سچ اور جھوٹ کا فرق ہی نہیں پڑتا. آپ ساروں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, لیکن آپ نے قبول کر لیا ہے. یہ دنیا میں آپ کے نہ دین اجازت دیتا ہے, نہ آپ کے کسی معاشرے کی اخلاقیات اجازت دیتی ہیں کہ آپ قبول کر لیں کہ جھوٹ ہمارے یہ معاشرے کا حصہ بن گیا. اور جھوٹ بولنا کوئی بات نہیں, جھوٹ بولنا, چوری کرنا, پھر سارا کچھ اس کے ساتھ چلے گا. اس لیے ہم کھڑے ہیں,
हमें जेल में डालना है इन्होंने, सारों को जेल में डालेंगे, किस किस को डालेंगे। याद रखें, जो मर्जी ये प्लानिंग कर लें, जो मर्जी ये कर लें, अल्लाह के प्लान के आगे कोई काम नहीं करेगा इंशाल्लाह। डरना चाहिए आपको। आप लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं ख़वातीन पे, और आप हमारा माशरे की तबाही, हमारी अखलाकियात की तबाही कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त कौम है ये नहीं है ये लोग जो ये थोड़े बहुत कर रहे हैं। अगर उन्होंने बंद कर दिया इमरान खान को, कैद तन्हाई में रखे, और इस किस्म की रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि इमरान खान किसी ने कहा कि वो जो कोई बी लॉक कर रहा था। भाई हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ये बी लॉकर्स के पास कहाँ से आ रही है। यहाँ पे कई जर्नलिस्ट जो रिपोर्टर्स खड़े हैं, उनको पता है वो इमरान खान के साथ मुलाकात मीडिया की हो चुकी है जेल के अंदर। इमरान खान के अंदर एक चीज़ जो अल्लाह ताला में यकीन है, उनका ईमान मजबूत है, और ये जो मर्ज़ी कर लें वो टूटते नहीं इंशाल्लाह। और वो दीवारों से बातें नहीं करते, वो किताबें पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं। जब आपका ईमान और यकीन अल्लाह ताला में मजबूत हो, आपको इनकी कोई जी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। और हमें इमरान खान से इसलिए लीडर हैं क्योंकि हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें अल्लाह में यकीन करना चाहिए, हमें मजबूत रहना चाहिए, और हमें अपनी जद्दोजहद। इमरान खान ने आखिरी जो लॉयर को बात कही थी, सलमान सफदर को, उसने कहा था मैं जद्दोजहद को इबादत समझता हूँ, इसलिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसमें जितने यहाँ कैद से, ये भी सारे FIR, इनके सबके ऊपर FIR है, बुजुर्गों के ऊपर FIR है, ये सारे इनको जेल में भेजने का इरादा है। ये जद्दोजहद है, आपकी कुर्बानी है, और इंशाल्लाह आपने मजबूत खड़े होना है। दहशत गर्द ये सारे ATC, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने खड़े हैं। ये जो बुजुर्ग सारे हैं, ये दहशत गर्द कहलाए जाते हैं। हम सारे रह के भी आए हैं जेल में, जेल कैद भी काट आए हैं। ये मुजाहिद हैं जिन्होंने मुश्किलात भी सही हैं, और इंशाल्लाह ये मजबूत रहेंगे, और इंशाल्लाह ये मुश्किल दिन इंशाल्लाह जल्द खत्म होंगे। मेहरबानी।